زید شرفہ جلوہ افروز ہیں۔ حضرت قبلہ مفتی پیر احمد سعید طفیل صاحب بڑی محبتوں کا اظہار فرما رہے تھے۔ جملہ علماء کرام، اسکالرز حضرات، بسم اللہ، خیریت سے ہیں؟ اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے۔ راستے میں تھوڑی تکلیف آئی ہے، آواز سادی کر دیں، ریپیٹ بند کر دیں، بار بار نہ کہنا پڑے، سادی آواز رکھیں۔ صبح 4 بجے اٹک سے نکلا ہوں اور جیلم کے قریب آ کے گاڑی خراب ہو گئی۔ سمجھ تو نہیں آئی، مسئلہ تو نہیں تھا پہلے راستے میں۔ ارادہ کیا کہ دھند بہت زیادہ تھی، فون کر دیں اور معذرت کر لیں، نہیں پہنچ پاؤں گا۔ چھوٹے شاہ جی کو کال کی تو وہ فرمانے لگے میں تو لاہور ہوں۔ ان سے عرض کیا آپ چلے جائیں، وہ فرمانے لگے اللہ خیر کرے گا آپ جائیں۔ میں نے گاڑی چلانا شروع کی، دھواں دار گاڑی، گجرانوالہ تک ہم آ گئے۔ آگے مولوی دریا شاہ جی اپنی گاڑی لے کے آگے مہران، میں نے کہا جی آپ مجھے یہی دے دیں۔ نعیم شاہ صاحب نے بڑی محبت سے یہ وقت لیا ہے تو میرا جانا بڑا ضروری ہے۔ تو میں سمجھتا تھا شاید میں لیٹ ہو چکا ہوں، لیکن محسوس ہوا ہے کہ ٹھیک آ گئے ہیں، لیٹ نہیں ہوئے۔ آئیے فضائل قرآن کے لیے رپیٹ بھی بند کر دیں، رپیٹ، آواز کے پیچھے آواز نہ آئے، یہ جو آواز کے پیچھے آواز آ رہی ہے یہ نہ آئے، یہ بند کر دیں۔ سورہ میلاد ہے جی، میلاد شریف بھی ہے نا جی، عرس پاک بھی ہے، میلاد بھی ہے، بسم اللہ، ماشاءاللہ، حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دن بھی ہیں۔ چلو آئیے بات شروع کرتے ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ سے ایک آیت میں سے فیض لینے کی سعی کرتے ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ قرآن حکیم کا 41 نمبر سورہ ہے، 41 نمبر سورہ ہے، اور اس کی ترتیب کے لحاظ سے پہلی آیات میں آیت ہے۔ اچھا میرے صاحبوں، یہ وہ آیت ہے نہ بھی بیٹا گفتگو نہیں کرنی، چھوٹے بچوں خاموش بیٹھنا ہے، شاباش بیٹا آپ گفتگو نہ کریں جی، آواز نہ آئے ادھر۔ اس آیت کو پڑھ کے ایک خاص طبقہ اس بات پہ فوکس کرتا ہے کہ نبی ہم جیسے بشر ہیں، اور یہ طبقہ ہر جگہ پہ موجود ہے جو اس بات پہ فوکس کرتا ہے اس آیت کو پڑھنے کے بعد کہ بھئی جیسے ہم کھاتے پیتے بیٹھتے اٹھتے جاگتے ویسے نبی بھی کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے جاگتے، جیسے ہماری بیویاں بچے ہمارے کاروبار تجارت لین دین، ویسے نبی کا بھی سلسلہ تجارت لین دین۔ بشریت میں بتقاضۂ بشریت نبی ہم جیسے بشر ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ یوحا الیہ، ان پہ وحی آتی ہے، ہم پہ وحی نہیں آتی، باقی بشریت ہماری ایک جیسی ہے، نبی ہم جیسے بشر ہیں۔ بھائی ایک جماعت ہے نا جی، آپ چپ بیٹھے نہیں ہیں، ہر جگہ پہ ہے۔ دیکھیں کراچی سے لے کے پشاور تک میں سفر کرتا ہوں، ملک کے باہر بھی جاتا ہوں، ہر جگہ پہ بندے موجود ہیں جو اس آیت کو، یہ حامیم سجدہ، یہ 41 نمبر سورہ، یہ اس کی 6 نمبر آیت، اسے پڑھ کے ثابت کرتے ہیں کہ نبی ہم جیسے بشر ہیں۔ میرے صاحبو، آج آپ کا نوکر، آپ کا خادم، یہ ادنا سا فقیر بھی یہی آیت پڑھے گا، ابھی 1-1.5 منٹ بعد یہی آیت بتائے گی بھائی آپ بشر اور ہو، نبی بشر اور ہے۔ یہی آیت پڑھنی ہے، نئی آیت نہیں، یہی اسی آیت سے ہم بھی پڑھیں گے۔ یہ قل انما انا بشر مثلکم، مثلکم پہ بات نہیں آج کریں گے، مثلکم پہ کبھی پھر بیٹھے تو بات کر لیں گے۔ یوحا الیہ، اس پہ باقاعدہ میرا ایک آرٹیکل ہے پی ایچ ڈی میں، میں نے لکھا ہے، وہ پبلش ہو جائے گا انشاءاللہ، وہ اس پہ بھی بات نہیں کریں گے۔ قل انما انا بشرن، 1 2 3 اور 4، بس ان 4 لفظوں کا ترجمہ کرنا ہے اگلے 20 35 40 منٹ میں، پھر آپ سے اجازت لینی ہے۔ آپ ایسے دعا کیا کرو چاروں کی سمجھ آ جائے۔ نہیں، آپ نے غور ہی نہیں کیا۔
بھائی دل میں چاروں کی محبت آ جائے. بھائی ایسے نہ کرو، جس کے دل میں چاروں کا پیار ہے سبحان اللہ کہو. دل میں چاروں کا حیا آ جائے. سیدنا ابو بکر صدیق سے اگر تعلق نہیں، میلاد والا نبی کبھی راضی نہیں ہوگا. فاروق اعظم سے اگر تعلق نہیں، میلاد والا نبی کبھی راضی نہیں ہوگا. حضرت عثمان غنی سے اگر محبت نہیں، میلاد والا نبی کبھی راضی نہیں ہوگا. اور سنو ڈیلرا والو اور گردن واسی آنے والو، ان تینوں کی محبت دل میں رکھ کے گلے میں علی کی غلامی کا پٹا ڈال، نبی راضی ہو جائے گا. بھئی ایسے نہ کرو، جس کے دل میں، ذرا چھوٹے بچے ذرا خاموش رہیں، ذرا احباب میرے ساتھ بات کریں، جس کے دل میں نبی کے صحابہ کی محبت ہے سبحان اللہ کہو جلدی. آئیے اس آیت کو پڑھتے ہیں. اس آیت کا ایک ایک لفظ بتائے گا. حضرت آپ بشر اور ہیں، نبی بشر اور ہے. بھئی آپ نے میرے ساتھ بولنا ہے تو بات کی سمجھ آئے گی. ہنے یہ آیت دا ایک ایک لفظ دسے گا. مولانا تسی بشر ہو رو تے نبی بشر. بھئی میں تھوڑیاں زبانہ جدوں حرکت کرن گیا تے گل لگے چلے گی. دیکھیں میری بات سنیں. یہ چونکہ مفتیان کرام علماء اور مشائخ تشریف فرمائے، ان کی بارگاہ میں تو سبق سنایا جا رہا ہے، درس و تدریس آپ کے لیے اور میرے لیے ہے. اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا. جس زبان پہ قرآن کا ایک حرف آ جائے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں عطا ہوتی ہیں. سبحان اللہ. یہ برکت ہے نا جی قرآن کی. آپ کی زبانوں پہ قرآن چاہیے. یہ آیت ابھی بتائے گی حضرت جی آپ بشر اور ہیں، نبی بشر. کیا بات ہے. اگر اس طرح بولے گے تو بات رکے گی نہیں اور بات چلتی رہے گی. لو جی کل انما انا بشرن. سب سے پہلا لفظ ہے کل. کل کا ترجمہ دیوبندیوں نے کیا کہ. مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی ترجمہ کیا بتا. کسی نے ترجمہ کیا کہ، کسی نے ترجمہ کیا بتا. سنیوں کے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خاں بریلوی جبہ ادب پہن کے کل کا ترجمہ کیا میرا حبیب فرما. بھائی فرق ہے جی؟ نہیں چپ بیٹھے، نہیں فرق؟ بہت فرق ہے. یہ جو فرق ہے نا یہی فرق ہے. نہیں آپ نے ابھی بھی غور نہیں کیا میرے صاحبو. یہی فرق ہے کہ سنی جب بھی نبی کی بات کرتے ہیں ادب سے کرتے ہیں. اچھا بھی کل کا کیا معنی ہے؟ چپ رہو گے تو بات بھی رک جائے گی. کل کا کیا معنی ہے؟ فرما. کون کسے کہہ رہا ہے فرما؟ اللہ. کسے؟ اپنے حبیب سے. آپ نے ابھی بھی غور نہیں کیا آپ کے ساتھ آپ کی گھر والی بات کرنے میں راضی نہیں، محبوب سے اللہ باتیں کر رہا ہے. نہیں آپ نے ابھی بھی غور ہی نہیں کیا. جناب جس سے گھر والی بات کرنے میں راضی نہ ہو وہ بشر اور ہے، جس سے اللہ باتیں کرے وہ بشر اور ہے. بھائی میں ابھی کل کا ترجمہ کر رہا ہوں، اللہ کرے کل سمجھ آ جائے. اچھا ویسے میری طرف دیکھیں تھکا تو میں ہوں، آپ تو تھکے نہیں نا. میری طرف دیکھیں، یہ الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک یہ کل ہی تو ہے. نہیں آپ ابھی بھی چپ بیٹھے ہیں. نہیں ہے؟ اچھا ٹھہریں. آپ کے چپ رہنے کی وجہ سے مجھے ایک آیت پڑھنی پڑی ہے. ٹھہر جائیں. سورہ نساء میرے سامنے آ رہی ہے، 4 نمبر سورہ ہے. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن. قرآن پہ کبھی فکر تو کرو. ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اگر یہ غیر اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں اختلاف پایا جاتا. اس میں اختلاف نہیں. وجہ یہ ہے یہ کسی بندے کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے. بھائی کس کا کلام ہے؟ بھائی ابھی بھی آواز آپ کی مجھے آنی جس طرح آنی چاہیے. کس کا کلام ہے؟ اب میرے صاحبوں کلام محتاج زبان ہوتا ہے. جب تک زبان نہ ہو تو کلام نہیں ہوتا. کلام ہاتھوں سے نہیں ہوتا، کلام سینے سے نہیں ہوتا، کلام ہوتا ہے زبان سے. میرے کریم اللہ تو زبان سے پاک ہے تو پھر کلام کیسے کرتا ہے؟ فرمایا سورہ نجم پڑھو نا، 53 نمبر سورہ ہے، 3 اور 4 آیت ہے. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اللہ جب بھی بولتا ہے محمد کی زبان سے بولتا ہے. اب میں جملہ عرض کرنے لگا ہوں، جو اپنی بولیاں بولے وہ بشر اور ہے، جس کی زبان سے اللہ بولے وہ بشر اور ہے. بھائی بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. بھائی ایسے نہ کرو جیسے آپ ذرا میرے ساتھ میرا ساتھ دیں. بیٹا ذرا آپ چھوٹے بچے خاموش رہیں، ذرا آپ میرے ساتھ بات کریں. جس کے دل میں قرآن کی محبت ہے سبحان اللہ کہو جلدی سے میرے ساتھ.
भाई समझ आ रहे लफ्ज़ कुल समझ आ रहे? अच्छा ठहर जाए, मुझे अभी कुल का तर्जमा ही करना है, ठहर जाए। मैं सूरह मुझे जरा यहाँ पे निशानी रखने दें, सूरह हामीम सजदा 41 नंबर सूरह 6 नंबर आयत। अब आओ जरा सूरह तगाबुन की तरफ, 64 नंबर सूरह है, 8 नंबर आयत है। मौला ये कुल क्या है? अल्लाह फरमाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़आमिनु बिल्लाहि, ईमान लाओ अल्लाह पे, व रसूलिही और उसके रसूल पे, व नूरिल्लज़ी अंज़लना और इस नूर पे ईमान लाओ जो हमने नाज़िल किया। यानी कुरान नूर है, कुरान नूर है, कुरान नूर है। नहीं आप चुप बैठे हैं, कुरान नूर नहीं, कोई मौलवी इनकार नहीं करेगा अल्लाह की मेहरबानी से। कुरान नूर है, सारे मौलवी मानते हैं कुरान। आवाज कम है भाई, कुरान देखें बिल यकीन आप बोल रहे हैं, लेकिन आपकी ये जो आवाज है ना डॉक्टर शाह हुसैन मखदूम शानी के मयार पे नहीं आ रही। जिसके दिल में कुरान की मोहब्बत है वो मेरे साथ बात करो भाई। कुरान नूर है, कुरान नूर है, नूर है। अब मेरी तरफ देखना, ये कुरान नूर है। रुकना एक मिनट रुकना, सूरह राद पढ़ते हैं, 13 नंबर सूरह है, 31 नंबर आयत है। अल्लाह फरमाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लौ अन्ना कुराना, अगर ये वाला नूर सुयरत बिहिल जिबालू, अगर ये नूर पहाड़ों पे रखते पहाड़ चल पड़ते। हाँ जी पहाड़ चल पड़ते। आगे अल्लाह फरमाता है औकुतियत बिहिल अर्दू, अगर ये नूर अगर जमीन पे आता जमीन फट जाती। हाँ भाई जमीन फट जाती। आगे अल्लाह फरमाता है औकुल्लिमा बिहिल मौता, अगर ये नूर मुर्दे पे आता तो मुर्दा कलाम करता जी, मुर्दा बातें करता, मुर्दा कलाम करता। अच्छा रुकिएगा, सूरह हशर वाली आयत पढ़ते हैं। अल्लाह फरमाता है लौ अंज़लना हाज़ल कुराना अला जबलिन लरअयतहु खाशियन मुतसद्दियन मिन खशियतिल्लाह, अगर ये नूर हम पहाड़ों पे नाज़िल करते तो पहाड़ चूरा चूरा रेजा रेजा चूरा चूरा होके उड़ जाते। इसका मतलब है बड़ा जलाली नूर है, बड़ा हैबत वाला नूर है। तो मौला फिर ये नूर कहां पे रखा? अल्लाह फरमाता है नज़ला बिरूहिल अमीन अला कल्बिक, जिसे पहाड़ नहीं उठा सके ये ज़हरा के बाबा के दिल पे आया है, ये हुसैन के नाना के दिल पे आया है, ये मुस्तफा के कलब पे आया है। आप अभी भी चुप बैठे हुए, मैं कुरान की आयतें पढ़ रहा हूँ भाई। ऐसे ना करो, जिसके दिल में कुरान की मोहब्बत है सीने का जोर लगा के सुभान अल्लाह कहो मेरे साथ। आप तो मेरी थकावट बढ़ा रहे हैं, इस तरह खामोश रहेंगे मेरे सामने तो मैं बड़ा लंबा सफर करके हाजिर खिदमत हुआ हूँ भाई। कुरान नूर है, नूर है, कोई मौलवी इनकार नहीं करेगा। ये ऑडियो वीडियो का दौर है, ले जाओ पैगाम, कोई मौलवी इनकार नहीं करेगा कुरान के नूर होने में। कुरान नूर है, कुरान क्या बात है, इस तरह बोलो कुरान। अब मेरी तरफ देखना, ये नूर है तो फिर इसके आने से वो नहीं आए, उनके आने से ये आया है। नहीं आपने अभी भी गौर नहीं किया, आप अभी भी चुप बैठे हुए ठहर के। ये कुरान नूर है, नूर है। अब रुकना, अगर इसे नूर मान गए तो वो इसके पीछे नहीं गए जी। हजरत मूसा को तौरात लेने के लिए तूर पे जाना पड़ा, हजरत ईसा को इंजील का इंतजार करना पड़ा। कमाल है, वो मक्के बैठे हैं, ये नूर पीछे मक्के पहुंचा। वो मदीने बैठे हैं, ये नूर पीछे मदीने पहुंचा। वो गारों में बैठे हैं, ये नूर पीछे गारों में पहुंचा। अगर वो यारों में बैठे हैं, ये नूर पीछे यारों में पहुंचा। मेरे साहिबो ये जेड़ा पीछे पीछे आए हजरत इसे नूर मान गए, तो जिसे पीछे आए भाई बोलो तो सही जिसे समझ आ रही है भाई समझ आ रही है। मैं अभी कुल का तर्जुमा कर रहा हूँ, ये कुल बता रहा है हजरत आप बशर और हैं और जीते रहे नबी बशर, उम्र दराज हो आपकी, आप बशर और है नबी बशर। भाई अगला लफ्ज पढ़ूं, आगे है इन्नमा। भाई क्या है? आपकी जुबानों पे कुरान चाहिए। आगे लफ्ज क्या है? हजरत किबला मुफ्ती साहब हुक्म फरमा रहे थे कुरान के फजाइल पढ़ने हैं, हजरत शाह जी भी फरमा रहे थे कुरान के फजाइल पढ़ने हैं। तो आपको तो पता है बंदा तो तालिब इल्म ही कुरान का है। मैं 2 घंटे भी पढ़ता रहा, कुरान की आयतें ही आएंगी। आप सुभान अल्लाह कह रहे हैं सारे। अगला लफ्ज है इन्नमा। भाई क्या है? एक मिनट जरा ठहर जाइए, मैनू पिछो जरा समझा छड़िया जी। एक कुल दस दे पिया मौलाना तुसी बशर हो रो, थोड़ी खैर होगी, जुमला याद हो गया भाई मेरे दोस्तों को। एक कुल दस दे पिया हजरत मौलाना तुसी बशर हो रो, नबी बशर हो रे ओए जिदी मुंह ओए जिदी जुबान विचों अपनी बोलियां निकलन ओ बशर हो रे, ते जिदी जुबान विचों नूर निकले
بھائی کل بتا رہا ہے. لو جی اگلا لفظ ہے انما. بھائی کیا لفظ ہے بھائی؟ بھائی سارے بندے پڑھ رہے ہیں کیا لفظ ہے؟ اچھا بھائی سنیے گا, اب یہ انما کی میں تعریف کرنے لگا ہوں, انما کا ترجمہ آپ کی بارگاہ میں رکھنے لگا ہوں. نو کوسچن از دیٹ وٹ از انما. یہ انما کیا ہے؟ مجھے ایک بال پوائنٹ, پنسل, مارکل, بال پوائنٹ کوئی عطا فرما دیں. بسم اللہ جی, بسم اللہ. لو جی انما, سنیے گا جی انما. دیکھیں حضرت مفتی صاحب استاد ہے, آپ جانتے ہیں انما کلمہ اثر ہے, اس پہ صرفی نحوی بات ہو سکتی ہے, لیکن ذرا آج نئے انداز میں اسے سمجھیں انما کو. انما پتہ کیا ہے؟ ان قرآن when we say انما, قرآن میں جب بھی انما آ جائے a specific circle is created, ایک دائرہ بنتا ہے, دائرہ. the inside of the circle, these are the people concerning with انما, while the outside of the circle, these people have not concerned with انما. اچھا ٹھہرو, آسان کرنے ہیں, ٹھہرو مشکل ہو گیا, ایک منٹ ٹھہرو آسان کرنے ہیں, ٹھہرو. انما پتہ کیا ہے؟ انما in Quran when we say انما a specific boundary line is created. قرآن میں جب بھی انما آ جائے ایک باؤنڈری لائن بنتی ہے. the inside of the boundary, these are the people concerning with انما, while the outside of the boundary, these people cannot cross the boundary of انما. نہیں مشکل ہو گیا. لو جی یہ پڑھو, بھی مشکل ہو گیا. ٹھہر جو جی, میں آسان کرنا, ٹھہرو. میرے ورگے سادے بندے بھی وچ بیٹھے نے, ٹھہرو. ہن میں لگا پنجابی ترجمہ کرن. قرآن جدوں بھی انما آ جائے, انما اس گل دی دلیل ہے کہ انما تو بعد جدی گل ہون لگی ہے نا, او دے ورگا کوئی نہیں. تے ہن میرے کول اس تو آسان ترجمہ بھی کوئی نہیں. انما تو بعد جدی گل ہون لگی ہے او دے ورگا. اچھا ٹھہرو, ایک منٹ ٹھہرو. میں چونکہ قرآن دا طالب علم, میں مثال بھی قرآن وچوں دیاں گا. ٹھہر جو. سورہ حجرات پڑھنا پیا, 49 نمبر سورت, سمجھنا انما. 49 نمبر سورت, اللہ فرماندا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوۃ. یہاں پہ انما بتا رہا ہے بھائی اور بھی ہیں, پر مومنوں جیسا بھائی کوئی نہیں. اچھا ٹھہرو, ایک آیت اور پڑھتا ہوں, ٹھہرو. سورہ مریم کی طرف چلتے ہیں, 19 نمبر سورہ ہے. اللہ فرماتا ہے قال انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیا. یہاں پہ انما بتا رہا ہے فرشتے اور بھی ہیں, پر جبریل جیسا فرشتہ کوئی نہیں. اچھا ٹھہرو, ایک اور مثال پڑھتے ہیں, ٹھہرو. سورہ فتح پہ چڑھتے ہیں, چلتے ہیں, 48 نمبر سورہ ہے. اللہ فرماتا ہے انما, وہ انما یبایونک, ان الذین یبایونک انما یبایون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. یہاں پہ انما بتا رہا ہے بیعتیں اور بھی ہیں, پر جو بیعت محمد کر رہے ہیں ویسی بیعت کوئی نہیں. اچھا ٹھہرو, ایک منٹ ٹھہرو. سورہ مائدہ والی آیت پڑھتے ہیں, ٹھہرو. 5 نمبر سورہ ہے, 55 نمبر آیت ہے. اللہ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ. یہاں پہ انما بتا رہا ہے ولی اور بھی ہیں, پر اللہ جیسا ولی کوئی نہیں, محمد جیسا ولی کوئی نہیں. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یہاں پہ انما بتا رہا ہے نمازی اور بھی ہیں, پر علی جیسا نمازی کوئی نہیں. اچھا ٹھہرو, ایک منٹ ٹھہرو. سورہ احزاب والی آیت پڑھو. اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جناب یہاں پہ انما بتا رہا ہے گھر اور بھی ہیں, پر حسین کے گھر جیسا گھر کوئی نہیں. آپ اس آیت کو پڑھو, آپ ذرا بشر والی آیت کو پڑھو. اللہ فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم. مولانا یہاں پہ تو انما بتا رہا ہے بشر اور بھی ہے, پر محمد جیسا بشر کوئی نہیں. بسم اللہ. میں امید کروں قرآن سمجھ آ رہا ہے. جس کے دل میں قرآن کی جتنی محبت ہے سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ کہہ رہے. لو جی 2 لفظ ہو گئے, قول ہو گیا, انما ہو گیا. انا بشرن, 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 بشرن. نئی ترجمہ ملے گا, چو بیٹھے ہیں. بشرن, بشرن. اسی لفظ پہ تو سارے رولے ہیں. یہی تو لفظ ہے جس پہ بندے لڑ رہے ہیں. بشرن, بشرن, بشرن. لا جی بس ٹھیک ہے جی, یہ آخری لفظ ہے, اس کے بعد اجازت دے دیں. یہ لفظ آخری ہے, بشرن. لا جی نبی کیسے بشر ہیں؟
بندوں کو نبی کیسے بچ رہے ہیں یہ تو بعد میں سمجھاؤں گا. بندوں کو آج تک یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ نبی کا غوث اعظم کیسا ہے, اس نبی کا گنج شکر کیسا ہے. نہیں آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں. جی جی ہاں کتنا پیارا جملہ آپ فرماتے ہیں بندوں کو آج تک یہ نہیں سمجھ آ رہی نبی کا ابو بکر کیسا ہے, صدیق کیسا ہے. ہاں ایویں بندوں نے رولوں میں ڈال دیا ہے, بندے ایویں رولے ڈال رہے ہیں. وگرنہ یہاں پہ معاملات پتہ کیا تھے, وہاں پہ معاملات یہ تھے کہ ایک دن مولا علی کے پاس آ کے حضرت ابو بکر نے فرمایا تھا بخن بخن یا علی آپ کو مبارک ہو. فرمایا ابو بکر کس چیز کی مبارک؟ یا علی نبی فرما رہے ہیں جنت میں وہی جائے گا جس کی پرچی پہ علی کی مہر ہوگی. بھائی یہ پیغام دیا حضرت ابو بکر صدیق نے. اب میری طرف دیکھنا, جب کہا نا جنت میں وہ جائے گا جس کی پرچی پہ علی کی مہر ہوگی, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ دیکھ کے مولا علی فرماتے ہیں ابو بکر آپ کو بھی مبارک ہو. فرمایا علی مجھے کس چیز کی مبارک؟ فرمایا یا ابو بکر مجھ علی کو نبی نے کہا تھا علی مور اولو لائی جنہیں دل میں صدیق ہوئے گا, جنت کا پروانہ اسے ملے گا جس کے دل میں غار یار بستا ہے. ایسے نہ کرو جو نبی کے سارے صحابہ کا نوکر ہے, سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ کہو جلدی سے. آپ اجازت دیں میں ایک آیت غوث اعظم پہ نہ پڑھ. اچھا نہیں آپ تھکے ہوئے چھوڑ دیا, نہیں کوئی بات نہیں بشرون کا ترجمہ سنو. اچھا جڑا ولیاں دا نوکر بیٹھا سینے تے زور لا کے سبحان اللہ کہو. چلو آجو ایک آیت پڑھتے ہیں, سورہ نمل کی طرف چلتے ہیں. 27 نمبر سورہ ہے. رک جائیے, بی کنسنٹریٹ پلیز, جسٹ کنسنٹریٹ یور مائنڈ ٹوورڈ دا ہولی قرآن. بس قرآن سنیں, جتنی دیر بیٹھنے قرآن سنیں. 27 نمبر سورہ 40 نمبر آیت. اچھا ہوا پتہ کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دعوی علم کیا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں, اللہ نے فرمایا میں ذرا تم سے اچھا عالم ہے اس سے ملوا دوں. محدثین نے بھی لکھا ہے اور قرآن حکیم میں مفسرین نے بھی لکھا ہے. آپ جاگ رہے ہیں؟ جب کہا نا میں ملوا دوں, اب میری طرف دیکھیے گا, اللہ فرمایا میں تمہیں اپنا فقیر ملواتا ہوں, نشانی دوں گا. نشانی درویش دی نشانی دساں گا اللہ باپا ہی لے. اچھا میری چونکہ گاڑی اب چلی گئی ہے وگرنہ اس میں تفسیر آسن البیان ہوتی ہے, میں اس میں سے کھول کے پڑھتا ہوں. وہ اللہ نے نشانی بتائی, فقیر دی, اپنے درویش دی نشانی اللہ نے دسی. موسیٰ نشانی میں بتاؤں گا, ڈھونڈ تو لینا. موسیٰ چلے فقیر کی طرف, فقیر ول جانا نبیاں دی سنت ہے. نہیں آپ نے ابھی بھی غور ہی نہیں کیا. اچھا چلو ٹھہرو, جو نشانی بتائی نا, 2 نشانیاں اللہ نے بتائی. اللہ فرمائے موسیٰ پہلی علامت یہ ہے, پہلی نشانی یہ ہے 2 دریا ہیں بپھرے ہوئے, پیچھے علیحدہ علیحدہ ہے, وکھرے وکھرے نے, جتھے جا کے دوویں دریا کٹھے ہو جان اوتھے ہی ہو. جتھے جا کے دوویں دریا پیچھے بپھرے نے, جتھے دوویں کٹھے ہو جانا اوتھے میرا فقیر بیٹھا ہے. یہ دا مطلب ہے جتھے جی رل کے بیٹھ جان اوتھے کوئی فقیر بیٹھا ہے. بھائی اشارہ سمجھو, نہیں اشارہ سمجھو, کوئی بات اشاروں میں بھی ہوتی ہے. اچھا یہ پہلی نشانی اللہ نے بتائی. دوسری نشانی اللہ نے یہ بتائی کہ وہ مچھلی تھی زنبیل میں, آپ کو یاد ہوگا جنہوں نے پڑھا ہے, وہ مچھلی وہ بھنی ہوئی اور پجی مچھلی, یہ جڑی پجی مچھلی ہوندی ہے جانتے ہوندی ہے, چپ بیٹھے ہو, یہ جڑے چپ بیٹھے نے جان ہوندی ہے, پجی مچھلی جان کوئی نہیں. اللہ فرمایا موسیٰ میرے فقیر دی دوجی نشانی یہ وے جتھے اس بے جان وچ جان آ جائے نا اوتھے ہی ہو. نہیں آپ نے ابھی بھی غور نہیں کیا. اچھا میں جملہ دینے لگا ہوں یہ تفسیر پڑھنے کے بعد, اور جہاں پہ مری ہوئی مچھلی میں جان آ جائے وہاں پہ موسیٰ کا فقیر بیٹھا ہوا ہے, اور جہاں پہ مردہ ضمیر زندہ ہو جائے وہاں پہ محمد کا فقیر بیٹھا ہوا ہے. جاگ رہے ہیں؟ اچھا ٹھہر جاؤ, اگر پھر جملہ سننے کی شکت ہے تو پھر سنو, اگر ٹھنڈا بولے تو میری تھکاوٹ بڑھ جائے گی. جتنے مری مچھلی زندہ ہو جائے اوتھے موسیٰ کا فقیر
بیٹھا ہے تے جتھے 12 سال دی ڈبی ہوئی ساری جنگ زندہ ہو جائے اتھے محمد دا فقیر بیٹھے. بولو تو صحیح جسے سمجھ. لجی آگے سنیے گا, بس آ جائیں, بس یہ آیت سن لیں اور پھر جیسے آپ کی رضا ہوگی. سورہ نمل کی طرف چلتے ہیں بھائی. 27 نمبر سورہ سے میں پڑھنے لگا تھا, یہ آ گئی جی 40 نمبر آیت ہے. سلیمان نبی تشریف فرما ہے, آپ اپنی امت سے مخاطب ہیں. آپ فرماتے ہیں کوئی ہے بلقیس دے آؤں تو پہلا مینوں تخت چاہیے, کوئی ہے؟ جب کہا نا کوئی ہے, اب سنیے گا, جن کھڑا ہوا, ایک جن, یہ پچھلی آیت ہے, یہ 40 نمبر آیت ہے, یہ 39 نمبر آیت ہے. کالا افریت من الجنی, ایک جن کھڑا ہوا, انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامی کا, اس نے کہا مافل بھی یہ برخاست ہوتی ہے تو تخت آ جائے گا. اے آپ نے فرمایا بہ جا, بلکہ اس پہنچنا لیے مینوں پہلے چاہیے. لو میرے صاحبو, آپ میرا سبق سن رہے ہیں اور یہ سبق قبول فرماتے رہیے گا. اب کوئی جن نہیں کھڑا ہوا, اب ایک اہل اللہ کھڑا ہوا, اب ایک ولی اللہ کھڑا ہوا, اب ایک اللہ والا کھڑا. تو یہ بھی چپ بیٹھے ہو. اب ایک رب کا درویش کھڑا ہوا. اس درویش نے نبی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. اس نے کہا سونا نبی یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے, تسی اپنی اکھاں بند کر کے کھولو, تہاڈیاں بند اکھاں بعد وچ کھلن گیاں, میں تخت پہلے لے آواں گا. اور مینوں دل رہے کہ جوان اس بات کا جواب دو, تخت آیا تھا؟ چپ بیٹھے, نہیں آیا بھائی, ابھی بھی چپ ہے بندے, نہیں آیا. کون لایا؟ جن نہیں. کون لایا؟ فرشتہ نہیں. نبی نہیں. نبی نے منگوایا تو پھر لایا کون؟ ولی. ولی, درویش, فقیر, ولی. اب ایک جملہ کہنے لگا, اگر آپ بیٹھ چپ رہے تو تکلیف ہوگی. یار یہ ولی اتنی طاقت رکھتا ہے, یہ ولی تھا تو جو علی ہے. بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. اچھا مجھے ایک بات کا جواب دو, تخت کہاں پہ پڑا ہوا تھا؟ پچھلی گلی میں, ساتھ والے کمرے میں, پچھلے محلے میں, ساتھ والے گاؤں میں, کہاں پہ تھا؟ ہزاروں میل, سینکڑوں میل محلات کے باہر پڑا تھا؟ نہیں, اندر. اچھا کھلا پڑا تھا؟ بند تالوں میں. اچھا یار چھڈو انہاں ساریاں گلاں نوں, مینوں ایک گل دا جواب دیو, جتھے بھی پیا سی ولی کڈ لیا ہے بھائی. مینوں صرف ایک گل دا جواب دیو, ولی کڈ لیا ہے؟ کڈ لیا ہے تے پھر من جو ولی ہوندا ہی ہوے, جتھے بھی ہوے کڈ لیا ہوندا ہے. ہاں جتھے بھی ہوے کڈ لیا ہوندا ہے. میں جملہ بولن لگا جی زبان چ پر تکلیف ہوگی. اوے جتھے بھی ہوے ولی, ولی کہندے ہی انہوں نے جدوں تے بھی ڈبیا ہوے ولی کڈ لیا ہوندا ہے. بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. اب میں جملہ عرض کرنے لگا ہوں ڈیلرا والو, تخت جتھے بھی پیا سی سلیمان دا ولی کڈ لیا ہوندا ہے, بیڑا جدوں دا بھی ڈبیا سی محمد دا ولی کڈ لیا ہوندا ہے. بشرن, بشرن, میں صرف بشر سمجھا کے آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں. بشرن, ایک کل بھی دس چھڈیا حضرت, تسی بشر ہو رو تے نبی بشر, انما بھی دس دے پہ تسی بشر ہو رو تے نبی بشر. ہون لفظ رہ گیا بشرن, تو مجھے ذرا ٹائم بھی بتا دیجئے گا. بشرن, بشرن, 3:04 ہو گئے. 3:15 چھوڑ دیں جی, بس 3:15, اس سے پہلے چھوڑیں, نہیں پہلے چھوڑ دیں, 10 منٹ پہ چھوڑ دیں. آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں؟ اچھا چلے. لجی بشرن, لجی نبی کیسا بشر ہے یہ سمجھانے کے لیے مجھے قرآن سے 4 بشر پڑھنے ہیں. اور 4 آلے ہو, اور جے دے دل میں 4 واسدہ ہے سبحان اللہ دیکھا ہوا نا. ارے نام لینے سے, نام لینے سے ابو بکر عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے. نہیں آپ ٹھنڈا بولتے ہو, چھوڑے جی پروگرام ملتوی ہے, رہنے دے. چپ بندے شیر دے میں اوکے ہی نہیں پڑھتا ہوں گا. تو اسی سارے سبحان اللہ کہہ رہے ہو. نام لینے سے, ارے نام لینے سے شک ہوئی تے چل مدینے, جے شک ہوئی تے چل مدینے, دیکھ سنجوک میزاراں دا بن یار نبی دے آیا. ارے نام لینے سے
نام لینے سے بکر عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سنائے ہوئے ہیں، اور کیوں نہ پلڑا میرے، بس مقطع سنو تاکہ بشر سمجھا سکو، کیوں نہ پلڑا میرے اعمال کا بھاری ہو نصیر۔ اوے تواڈے اعمال بھاری نے، سبحان اللہ تے کہہ لو۔ اوے اللہ دی مہربانی نے تواڈے پلڑے بھاری نے، او غوث اعظم والے ہو، او معین الدین والے ہو، او گنجی شکر والے ہو، او داتا حجویر والے ہو، او شیخ شفیع والے ہو، سبحان اللہ تے کہو نا یارا۔ کیوں نہ پلڑا میرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے۔ بشرن، جی سادہ فرماتے ہیں جی، بشرن بشرن۔ لو جی پچھلے جڑا قرآن سنیا تو سمجھا دیا جے، اے مینوں ذرا سنا بھی دیا جے، ایک کل بھی دسدا پہ حضرت تسی بشر ہو رہو، اے انما بھی دسدا پہ مولانا تسی بشر ہو رہو، کیا بات ہے۔ لو جی آخری لفظ بشرن۔ اچھا 4 بشر قرآن سے سننے اور اجازت دے دیں، سنیے گا بھائی۔ سورہ سعد کی طرف چلتے ہیں، 38 نمبر سورہ ہے بھائی، 70 نمبر 71 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ قال ربک للملائکۃ انی خالقم بشرا من طین۔ اللہ فرماندا ہے فرشتیو جے تسی کہو تے میں مٹی والا بشر بنا لواں۔ بھائی کیڑا بشر؟ تین۔ دا مینٹ آف تین از مٹی، دا میننگ آف تین از مٹی، مٹی تین۔ دس از بیسک مٹیریل آف حضرت آدم، دا تین از دا بیسک را مٹیریل آف حضرت آدم، دا تین از دا مینوفیکچرنگ مٹیریل آف حضرت آدم۔ مٹی، ساڈے ابا بنے مٹی دے، بھائی ہمارے ابا بنے مٹی کے، اے آدم دے پتر بولو، ہمارے ابا کا مٹیریل یہ بشر مٹی والا۔ بھائی یہ کون سا بشر؟ اور رکے اجے ایک ہو گیا، 3 اجے پے نے، ٹھہرے اجے۔ سورہ دہر پہ آؤ، 76 نمبر سورہ ہے، رک جانا، دوسری آیت ہے بھائی۔ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج اینڈ وی کریٹ دا مین ود مکس سپرم ڈراپ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے یہ والا بشر پانی کے ملے جلے قطرے سے بنایا۔ یہ دا مطلب ہے میرا دیکھیں جی، یہ بشر پانی والا۔ اچھا ایک منٹ، ہے اس میں بھی مٹی؟ اور یہ وچ مٹی ہے، پتہ کیوں؟ ابا مٹی ہے نا، یہ مٹی توارثی طور پہ آئی ہے، وراثت میں ملی ہے یہ بھی مٹی، لیکن اس کا مٹیریل ہے پانی، نطفۃ امشاج، پانی کا ملا جلا قطرہ۔ یہ دا مطلب ہے یہ بشر پانی والا، آدم بشر مٹی والا، 2 ہو گئے نے، 2 اجے پے نے۔ تسی سارے سبحان اللہ کیوں نہیں کہندے پے؟ 2 ہو گئے، 2 اجے پے نے، ٹھہر جو، رک جانا بھائی۔ ایک بشر مٹی والا، آدم بشر مٹی، یہ والا بشر پانی۔ اب رکنا سورہ مریم 19 نمبر سورہ، رک جانا، 16 17 18 19 20 21 22 تک آیتیں ہیں، رکنا میں نے نہیں، اس ایک ایک آیت میں روک کے بات کی جا سکتی ہے، لیکن نہیں رکنا، آگے چلنا ہے۔ اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، ذکر کیجئے کتاب میں سے، بیٹا خاموش، انہیں ذرا چپ کرائیے گا، ذکر کیجئے، بس بیٹا بولنا نہیں، ذکر کیجئے کتاب میں سے مریم کا۔ مولا یہ مریم کون تھی؟ فرمایا اِذِ انتبذت من اہلیہا مکان شرقیہ، مریم نے گھر چھوڑا، علیحدہ مشرق کی جانب حجرے میں عبادت میں مصروف ہو گئی۔ رک جاؤ، فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، مریم نے گھر چھوڑا، حجرے میں عبادت میں مصروف ہو گئی۔ اور جڑی گھر چھڑ کے عبادت کرے اسے مریم کہتے ہیں، سارا دن علی کی نوکری کرنے کے بعد جو مصلی پہ آئے اسے زہرا کہتے ہیں۔ نہیں رکنا نہیں، میں نے عرض کیا میں نے رکنا نہیں، مجھے آگے چلنا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، مریم حجاب میں چلی گئی، مریم پردے میں چلی گئی، مریم حجاب میں چلی گئی۔ ہاں ویسے عورت وہی ہوتی ہے جو پردوں میں ہو، جی عورت حیا کا نام ہے۔ آپ علم الفقہ کا جب آپ علم پڑھیں آپ کو نظر آئے عورتن معنی ہوتا ہے پردہ، حیا چھپانے والی شے، اگر پردے میں ہے تو عورت ہے۔ کیا ہے ماڈرنزم؟ کوئی ماڈرنزم نہیں۔ کس ماڈرنزم کی بات کرتے ہیں؟
یہ سیکولر رین، یہ ماڈرن رین، یہ لبرلزم غلط. اسلام میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں. یہ ہندوازم ہے. کیا آپ یورپ میں بیٹھے ہیں؟ بازار میں آنے والی مسلمانوں کی بیٹی اگر پردے میں نہیں ہے خبر لے اپنی. شادی بیاہ میں اگر میک اپ کر کے غیر محرم بندوں میں بیٹھی ہوئی ہیں خاوند بے غیرت ہے. جس کی بہن اریانی پہن کے یونیورسٹی جاتی ہے بھائی بے غیرت ہے. جس کی ماں کے سر پہ دوپٹہ نہیں بچے بے غیرت ہے. جس کی بیوی کے سر پہ دوپٹہ نہیں شوہر بے غیرت ہے. کیا کر رہے، کس طرح چل پڑے؟ یہ یورپ کلچر ہے، یہ اسلام کا کلچر نہیں. مہربانی کرو آپ غصہ ہی نہ کہیں کر جائیں. میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں اپنی بیٹیوں کو یورپ کے پیچھے مت لگاؤ، اپنی بیٹیوں کو مصطفیٰ کی بیٹی کے پیچھے لگاؤ. سیدہ زہرا والا کلچر دو، حسین کی ماں والا کلچر دو. یہ کس طرح چل پڑے ہیں؟ چینج یور سیلف. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. آپ نے کرنٹ نوٹس پڑھے گورنمنٹ کا؟ موجودہ نوٹس پڑھے آپ نے؟ یہ جو کل خبر چل رہی تھی حالات دیکھ رہے ہیں آپ، اور اس سے بھی برے ہوں گے اگر آپ ٹھیک نہ ہوئے. کیا ہمارے چہرے اسلام والے ہیں؟ کیا ہمارے رسم و رواج اسلام والے ہیں؟ کیا ہمارے گھر کا رہن سہن اسلام والا ہے؟ تو پھر عذاب نہ آئے تو کیا آئے؟ پھر کرونا نہ آئے تو کیا آئے؟ کرونا سے بھی بڑے وائرس آئیں گے. خالی ہے ہماری مساجد، صرف شادی اور 4-5 نمازی، باقی پینٹ کدھر ہوتا ہے؟ میرے صاحبو مہربانی فرماؤ اس پہ غور کرو. آپ اگر نہ بدلے تو حالات اور خراب ہوں گے. خیر چلو، فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا. مریم حجاب میں چلی گئی. ہاں ویسے خود بندوں سے حیا کر کے جو پردوں میں چلی جائے اسے مریم کہتے ہیں. ایک دن نبی فرما رہے تھے معاشر کا میدان ہوگا، آواز آئے گی گردنہ تھلے کرو فاطمہ دی سواری آ رہی ہے. اور ڈیلرا والوں جو آپ بندوں سے حیا کر کے پردوں میں چلی جائے اسے مریم کہتے ہیں. کائنات جس کا حیا کرے اسے زہرا کہتے ہیں. آگے چلنا، مجھے تھوڑا آگے چلنا ہے. میں تو تیسرا بشر نکالنے لگا تھا. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا. ہم نے حضرت جبریل کو جناب مریم کی طرف بھیجا. جبریل کو ہم نے مریم کی طرف بھیجا. حضرت جبریل وہی ہے نا جو مٹی سے بنے ہوئے ہیں، پانی سے بنے ہیں. اچھا آگ سے، ہوا سے، کس چیز سے؟ 2-4 بندے بولنے باقی چپ. تو نہیں پتہ جبریل نور ہے؟ جبریل نور ہے. اچھا آدھا نور آدھی مٹی بن گیا جبریل. اچھا 3 حصے نور، 1 حصہ مٹی بن گیا جبریل. سارا ہی نور، مکمل نور، A to Z نور، سارا نور. ہم پھر تیار کرے جی. اللہ فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا. ہم نے سارا نور مریم کی طرف بھیجا. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا صَفِيًّا. آج یہ مریم کی طرف جوان بشر بن کے آیا. یہ دا مطلب ہے کدی کدی سارا نور بھی بشر بن کے آ جاوے ہوندا نور ہی ہے. بھائی بولو گے تو بات کی سمجھ آئے گی. اچھا چلو بس آگے چلتے ہیں. یہ والا بشر جسے اللہ نے بشر کہا قرآن میں، یہ بشر پانی والا نہیں، یہ بشر ہے نور والا. جی بشر نور والا، جی بشر نور والا. ہاں جی بشر ہے نور والا. جی جبریل بشر ہے نور والا. تسی اجے بھی چپ بیٹھے ہو. بشر نور والا بھی ہوندا جے. نور والا. بھائی 3 ہو گئے. لو جی چوتھا سننے تو اجازت دیو. اس نے آ کے کہا کالا انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیا. اس نے کہا مریم ڈرنا، میں تمہیں بیٹا دینے آیا ہوں. مریم نے کہا میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا؟ اس نے کہا وکانا، یہ دیکھیں میری طرف، وکانا امرم مقدیا. یہ مٹی والا نہیں، یہ پانی والا نہیں، یہ اللہ کے امر سے ہوگا. بھائی یہ کس سے ہوگا؟ بھائی جیتے رہے. بس نتیجہ سنو، مجھے اجازت. بڑے پیارے انداز میں آپ نے گفتگو سنی ہے. یہ ہوگا امر سے. یہ کا مطلب ہے عیسیٰ بشر امر والا، جبریل بشر نور والا، آدم بشر مٹی والا، اے بشر پانی والا. میں 4 بشر قرآن میں جو پڑھے نے. آدم بشر. بھائی مینوں تواڈے کول سبق سنن دی عادت پئی نا. آدم بشر، اگے بھی آواز کاٹے. آدم بشر مٹی والا، یہ بشر پانی والا، یہ جبریل بشر نور والا، یہ عیسیٰ بشر امر والا. قرآن بند کیا، کبھی آیا تو آگے یوحا الیہ پہ بات کروں گا. آدم بشر مٹی والا، یہ بشر پانی والا،
عیسیٰ بشر امر والا، جبریل کو کہا بشر نور والا. ہن ایمان نال دسو اے چارے اکو جے نے؟ اجے وچ بیٹھے ہو اکو جے نے. تے ہن میں لگا جملہ کہن مولوی جی چار بشر قرآن وچوں پڑھ لے نے، جدوں چار اکو جے نہیں سارے مل کے محمد جے کیویں ہو جاؤ گے؟ جاگ رہے ہیں؟ لو جی بس مجھے اجازت دیں، بس اجازت دیں. اب قریب آ گیا، آپ نے بڑے اچھے انداز سے سن لیا. وہ آپ کو یاد ہے کہ ایک بشر نے ایک دن کہا تھا کہ رب ارنی، مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں. بھائی یاد آیا؟ بشر عرض کی تھی. اللہ فرمایا لن ترانی، یہ نہیں کہا نہیں دکھائیں گے، فرمایا دکھا تو دیں، دیکھ نہیں سکو گے. بھائی یہ کہا، بھائی بات آئی تھی لن ترانی نہیں دیکھ سکو گے. اللہ فرمایا حضرت موسیٰ عرض کی مولا یہ بندے بڑے تڑپ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں جیسے باتیں کرتا ہے میں دکھا. اللہ فرمایا سورہ اعراف پڑھ رہا ہوں 7 نمبر سورہ. اللہ فرمایا فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. موسیٰ آپ انہیں لے کے طور پہاڑ پہ آ جائیں، ہم نہیں آئیں گے. ہم تو آنے جانے سے پاک ہے نا، ہم نہیں آئیں گے، ہماری تجلی آئے گی. اب آگے سننا، اگر تجلی طور پہاڑ برداشت کر گیا فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، جے ساڈی تجلی طور پہاڑ برداشت کر گیا تے پھر تسی بھی چال آ لیا جی. اچھا ہن مینوں جواب دیو، تجلی آئی تھی؟ چپ بیٹھو، نہیں آئی. اجے یہ بات کاٹے نہیں آئی. آئیے جیسے ہی تجلی آئی سنیے گا، دکم وخرا سورہ اعراف، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. موسیٰ صحیح کا، حضرت موسیٰ بھی ہوش ہو گئے. وہ جڑے بندے نال گئے سن انہوں تک ہی بنے ہیں، مر گئے. لو جی مفتیان اکرام شاہ صاحب شادات علماء بول دے پے مر گئے. حضرت تینوں اجے بھی سمجھ نہیں آئی تجلی تے آن نال جڑے مر گئے نے او بشر اور نے. تے موسیٰ علیہ السلام نو کی ہویا ہے؟ بھی ہوش ہو گئے نے. تے پھر 7 دن بعد اٹھ پائے نے. تجلی کے آنے سے جو مر گئے وہ بشر اور ہیں، تجلی کے آنے سے جو دیکھ کے اٹھ جائے وہ بشر اور ہیں. نہیں تسی اجے بھی چپ بیٹھو، ٹھہرو. اور میں جملہ بولنے لگا، جب میں پھر کبھی آیا میرے آنے تک یہ جملہ آپ کو وجہ دیتا رہے گا. تجلی کے آنے سے جو مر گئے وہ بشر اور ہیں، تجلی کے آنے سے جو 7 دن بھی ہوش ہو کے اٹھ جائے موسیٰ بشر اور ہے، اللہ کو دیکھ کے جو واپس آ جائے وہ بشر اور ہے. آپ سارے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ. کوئی مثل نہ جانی دی، آپ بولو تو صحیح. کوئی مثل نہ جانی دی تے قسمہ رب چاہے جدی چڑھتی جوانی. او کوئی مثل نہ ڈھولن دی چپ کر مہر علی، ایتھے جان بولن دی ہاتھ گورے گورے تغاتا سرمائے مازاغ دے ڈورے. تے گل موتیاں دی گانیاں نالے ساڈا پیر لگدا نالے دل دا جانی. ہاتھ جوڑا رکھیاں دا اے نالے ساڈا پیر لگدا ہے نالے جان رکھیاں. آپ سارے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ. دکھائیے جی ٹائم مجھے سوا ہو گئے 19 منٹ 16 17 18 4 منٹ اوپر ہو گئے ہیں جی. اور 4 آ رہے ہو، اور جس کے دل میں 4 ہے وہ تو سبحان اللہ کہہ لو. الحمدللہ ہم چاروں کے نوکر، اللہ کی مہربانی سے ہم پیاروں کے نوکر، اور اللہ کے کرم سے ہم ساروں کے نوکر. تو جی میرے صاحب ہو چکے وقت مکمل ہوا. اگر وقت ہوتا تو اس سے آگے بات کی جا سکتی تھی. کبھی انشاءاللہ بیٹھے تو آپ سے باتیں کریں گے. اب ایسے رات تب ملتا ہے